ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج جنوری 1981 کی 2 تاریخ ہے. سابقہ درس پچھلے ماہ بلکہ پچھلے سال کی 12 تاریخ کو ہوا اور میری ناسازی طبیعت کی وجہ سے 2 درسوں کا ناغہ ہو گیا. آج بھی میں ابھی بالکل معمول پہ تو نہیں آیا، لیکن جی نہ چاہا کہ یہ ناغوں کا سلسلہ دراز تر ہو جائے، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. تجدید یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ سابقہ درس میں سورہ الزمر کی آیت 49 سامنے پہلے آئی تھی، 39/49. موضوع یہ تھا کہ جب سرمایہ داروں سے یہ پوچھا جائے کہ تم اتنا مال و دولت جو ہے اس کو صرف اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر کیسے بیٹھ جاتے ہو، اس میں تو دوسروں کا بھی حصہ ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے اپنے کسب و ہنر سے، اپنی کاریگری سے یہ کمایا ہے، کسی اور کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں سے کچھ دے. اور قرآن نے کہا تھا کہ بل ہے فتنۃ، بڑی عجیب چیز ہے. کہا کہ یہ ذہنیت ہے جو فساد آدمیت کی جڑ ہے. قرآن کریم کے اجازات گنانے شروع کیجئے تو اس کی تو حد و نہایت ہی نہیں. بعض مسائل اتنے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ بے ساختہ زبان پہ یہ آتا ہے کہ واقعی یہ چیز خدا کا کلام ہی ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ ٹھیک ہے، غریبی امیری اس زمانے میں بھی تھی، لیکن اکنامکس یا اقتصادیات یا معاشیات نے اس دور میں ایسی اہمیت حاصل نہیں کی تھی. یہ اکنامکس عالمگیر پرابلم یا مسئلے کے اعتبار سے ہمارے دور میں آ کر یہ ہوئی ہے. اس نے سائنس کی حیثیت بھی ہمارے ہی دور میں آ کے اختیار کی ہے. یہ عالمگیر پرابلم ہمارے دور میں آ کے بنی ہے. یہ جو ہمارا دور ہے اسے ایج آف اکنامکس کہتے ہیں، یعنی یہ دور ہی اقتصادیات کا ہے، معاشیات کا ہے. اور اب تو اس نے اتنی اہمیت اختیار کر لی ہے کہ دنیا کی سیاست اس کے تابع ہو گئی. سیاسی مسائل کا حل معاشی بنیادوں کے اوپر ڈھونڈا جاتا ہے، پیدا بھی اس سے ہوتا ہے، تلاش بھی اسی سے کیا جاتا ہے. ہر قوم کی نگاہ دوسری قوم پر جو اٹھتی ہے تو کسی زمانے میں تو محض وہ ہوس حکمرانی ہوتی تھی جس کی بنا پہ یہ قومیں دوسری قوموں کو جا کے فتح کرتی تھی. اب یہ سارا مسئلہ معاشیات کا ہے. فلاں سرزمین میں بہت سے ذخائر ہیں دولت کے، معدنیات کے، تیل کے. ہر بڑی قوم کو اس کی ہوس ہے کہ وہ حصہ ہمارے پاس آ جائے. وہی مسئلہ اکنامکس کا. قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیے، تفاحت سے اگر غور و فکر سے دیکھیے تو آدھا قرآن، جسے عام الفاظ میں روٹی کا مسئلہ کہتے ہیں، اس سے بھرا پڑا ہے.
بال واسطہ یا بلا واسطہ اس کی تعلیم رزق سے متعلق ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب رزق یا روٹی کا مسئلہ یا اقتصادیات، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، نہ کوئی عالمگیر پرابلم تھی، نہ اس نے کسی سائنس کی حیثیت اختیار کی تھی، اور یہ آدھا قرآن قیامت تک کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت وہ اکنامکس پر مبنی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پرابلم کیوں بنتی ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پرابلم در حقیقت ہے ہی نہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی پرابلم ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے پھر فساد آدمیت کے کتنے گوشے ابھرتے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس دور میں جنہیں دلچسپی ہے اکنامکس سے، وہ اگر ایک طرف اکنامکس کا مطالعہ کریں اور اس نگاہ سے دوسری طرف قرآن کو دیکھیں تو قرآن کی عظمت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ آج دنیا بھر کے اکنامکس، بڑی بڑی ان کی سوسائٹیاں، ان کی انجمنیں، یونیورسٹیاں، حکومتوں کے ادارے اکنامکس کے مسائل کے حل میں مصروف ہیں، اور جو پوائنٹس وہ ڈسکس کرتے ہیں غور کیا جائے تو قرآن کے اندر وہ ملتے ہیں۔ حال انہیں ابھی تک نہیں مل رہا، لیکن جس طرف ان کی نگاہ اٹھ رہی ہے وہ وہی ہے جو نصب العین قرآن نے بتایا تھا اس دور میں۔ کہا اس نے یہ ہے کہ انسان بڑا آہستہ آہستہ اس طرف آئے گا۔ اسے اس نے پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنے کی تشبیہ سے بیان کیا ہے کہ یہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے والی بات ہے، بھاگ کے نہیں اس طرف آیا جائے گا، قدم قدم پر تھک کے بھی کھڑا ہو جائے گا، مڑ کے پیچھے بھی دیکھے گا، سستائے گا بھی وہ، پھر آگے قدم اٹھائے گا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کا مرادف ہے۔ لیکن اس نے جو اس کے لیے علاج بتایا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کا نہیں ہے، یہ ان پرابلمز کا حل باہر کی دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ انسان کی اپنی ذہنیت کا پیدا کردہ مسئلہ ہے، انسان کی ذہنیت کی تبدیلی سے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا۔ ہمارے ہاں تو میں نے جیسا عرض کیا ہے 1000 برس سے بھی اوپر ہو چکے کہ غور و فکر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ رزق کا مسئلہ سامنے آیا تو اللہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ جتنا جی چاہے دے، جسے چاہے غریب کر دے، جسے چاہے امیر کر دے، بھوکا بھی وہی مارتا ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ اس کے خلاف کسی قسم کی کا حرف شکایت زبان پر لانا معاذ اللہ خدا پر اعتراض کرنے کی بات ہے، اس کی تقسیم کے خلاف یہ شکوہ و شکایت ہے۔ یہ 1000 برس سے یہ اعتقادات چلے آئے، اور یہ سارے اعتقادات جو تھے سرمایہ پرستوں کے پیدا کردہ تھے۔
مذہب کے راستے سے یہ عقیدہ پھیلایا گیا تاکہ غریب آدمی کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہیں کہ یہ ہماری محنت کا سارا محصول یہ لوٹ کر کیوں لے جاتے ہیں۔ جب عقیدہ یہ ہو کہ یہ کون ہے لوٹ کے لے جانے والے، یہ تو خدا کی تقسیم ہے، وہ دیتا ہے انہیں، یہ تم سے چھینتے نہیں ہیں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں اتنا ہی ملے۔ اور پھر غریبی کی خصوصیات، اس کی خدا کی یہ رحمتیں غریبوں کے اوپر، سب درویش غریب، اولیاء اللہ غریب، انبیاء کرام غریب، اور عاقبت میں جا کے، آخرت میں جا کے جنت میں سارے یہ غریب جانے والے۔ تو وہاں جا کے یہ سب کچھ ملے گا، تھپکیاں دے دے کہ ان کو سلاتے رہے کہ یہ چیز خدا کی طے کردہ ہے، اس لیے اس کے خلاف حرف شکایت نہیں لانی چاہیے زبان پہ۔ ہمارے اس دور میں بھی دنیا کی یہ جو بگ پاورز اس سے پہلے یا آج بھی کہلاتی ہیں، وہ ساری کیپیٹلسٹک سسٹم والی ہیں، نظام سرمایہ داری کی حامل ہیں۔ آواز اٹھی تھی، آواز تو صحیح تھی، اساس و بنیاد اس کی نہیں تھی، طریقہ کار غلط تھا، یعنی روس کی آواز جب اٹھی ہے تو آواز یہ تھی کہ دولت کی تقسیم از سر نو کرنی چاہیے، ملکیت کا حق کسی کو نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آواز تو صحیح اٹھی تھی لیکن اس کی بنیاد نہیں تھی، اس لیے اس کا ناکام رہنا تو فطری امر تھا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ اس آواز کے خلاف دنیا بھر کی یہ ساری سرمایہ دارانہ سلطنتیں اٹھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک بحر ذخار ہے، مراکو سے لے کے انڈونیشیا تک، بڑی افرادی قوت، بڑی وسیع مملکتیں۔ تو انہیں خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ کہیں اس آواز کے پیچھے چلے گئے رشیا کی طرف تو یہ تو ہمارا تختہ الٹ کے رکھ دیں گے۔ تو انہوں نے جو اس کے خلاف اس سازش کو، ایک سازش کی اس آواز روکنے کے لیے، آپ احباب کو شاید یاد ہو یہ فکرہ، بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا پرستو ان خدا کے انکار کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا، آؤ خدا پرستو، یعنی مسئلہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرمایہ داری کا نظام ہے ہمارا، یہ اشتراکی نظام ہے، آؤ اس کے خلاف ہمارے ساتھ۔ یہ تو اس قدر یہ مسئلہ ہے سرمایہ داری کا کچھ نفرت آگی ہو چکا ہوا تھا کہ وہ یہ نام بھی نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا یہ تھا کہ آؤ خدا پرستو ان منکرین خدا کا، اس الحاد کا، اس کو فضول کا مقابلہ کریں۔ اس کی تہ میں یہی بات تھی، کیونکہ خدا پرست جو تھے ان کو سکھایا یہ گیا تھا کہ یہ سارا قصہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا تھا اس سیاست میں کہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس کو معاشی مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے، اس کو مذہبی مسئلہ رکھنا چاہیے۔ تو خدا پرستوں کہہ کے انہوں نے آواز دی تھی۔ انہوں نے تو کہا تھا نا، ورکرز آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر، یو وونٹ لوز اینی تھنگ بٹ یور چینز۔ آؤ دنیا کے محنت کشو اکٹھے ہو جاؤ، اس جد و جہد میں تمہارا کچھ اور نقصان نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تمہاری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ ایک سلوگن تھا محنت کشوں کے لیے۔ انہوں نے یہ سلوگن جو دیا تھا کیپیٹلسٹک سسٹم والی سرمایہ دارانہ مملکتوں نے، انہوں نے خدا کے نام پہ اپیل کی تھی مسلمان کو ساتھ رکھنے کے لیے۔ اتنی گہری سازشیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی۔
لیکن اس کے باوجود اکنامکس کا مسئلہ جو تھا یہ زور پکڑتا گیا. اور جگہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا. یہاں غیر منقسم ہندوستان میں بھی میں نے یہ بات ذرا اٹھائی تھی، روٹی کا مسئلہ. لیکن اس کے بعد پاکستان کی تشکیل کے بعد تو میں نے ہی اس مسئلے کو اٹھایا تھا. یہ ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے کلام میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کا اپنا انداز ہے. قرآن کریم کی روشنی میں معاشیات کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ جسے کہا تھا، میں نے اسے اٹھایا. اور کمیونزم کے مقابلے میں، سرمایہ داری کے مقابلے میں تو اسلام کو پیش کیا جائے تو چند لفظوں میں ختم ہو جاتی ہے سرمایہ داری. کمیونزم کے بھی مقابلے کے اندر میں نے سرمایہ داری اور کمیونزم دونوں کے مقابلے میں قرآن کا معاشی نظام پیش کیا، مضامین شائع کیے. ایک تو پہلا تھا ہی اس کا عنوان ہی تھا روٹی کا مسئلہ. وہ جو مجھ پہ کفر کے فتوے لگے تھے نا، اس میں یہ بھی چیز تھی کہ صاحب یہ اب اسلام، روحانیت، خدا پرستی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سمٹا کے کہتا ہے روٹی کا مسئلہ ہی روٹی کا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تمہارے ہاں تو مسئلہ نہیں ہے، دوسرے کماتے ہیں تم کھاتے ہو. ان سے پوچھو نا، جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، روٹی کا مسئلہ ان سے پوچھو. لیکن اس کا جواب تو کفر کا فتویٰ تھا. اور اس کے بعد پھر میری کتاب شائع ہوئی، نظام ربوبیت. معاف رکھیے گا، میں کچھ اپنی داستان بیان نہیں کر رہا، ایک بڑی اہم چیز ہے جو آپ کے سامنے آنے والی ہے. یہ اس کی تمہید ہے یا اس کا تعارف ہے. نظام ربوبیت میں پہلی بار قرآن کریم کا معاشی نظام میں نے پیش کیا تھا. کفر کا فتویٰ اس لیے تھا کہ اسے کمیونزم کہہ دیا، بڑی آسانی کی بات. کوئی شخص بھی جو کہے کہ غریب کو روٹی ملنی چاہیے کمیونسٹ تھا. کمیونسٹ کہا مرتد ہوا. تو ابھی تو کوئی چونکہ قوانین شریعت ان کے ہاں کے جو تھے نافذ نہیں تھے، ورنہ مرتد ہوا اور قتل ہوا، سیدھی بات ہے. ابھی کفر تک کی بات پہنچتی تھی. بڑی مخالفت ہوئی میری اس آواز کی بھی، لیکن بہرحال میں بات باہر کرتا اس وقت ہوں جب قرآن کی روح سے اپنی بصیرت کے مطابق مجھے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. اور جب یہ کیفیت ہو جائے انسان کی کہ قرآن کریم کی روح سے اس کا یہ یقین ہو جائے تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا تو قرآن کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. بڑی مخالفت اس کی ہوتی چلی گئی. میں مستقلاً اس کے اوپر ڈٹا رہا. بے شمار مضامین میں نے اس کے اوپر مقالات لکھے، تقاریر کی، خطابات دیے. قرآن کا معاشی نظام جو تھا اس کو پیش کرتا چلا گیا. آہستہ آہستہ اس 25 سال کے عرصے میں یہ چیز فضا میں پھیلتی گئی. یہ وہ چیز ہے جسے یہ کمیونسٹ یا مارکسزم کی روح سے تو وہ ہسٹوریکل نیسیسٹی سے کہتے ہیں، لیکن یہ نیسیسٹی کا لفظ فلسفے کا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے ایسی واجب چیز جو ہو کے رہے، جو اٹل ہو، جس کو بدلا نہ جا سکے. یہ چیز تو غلط تھی، یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. قرآن نے جس چیز کو کائناتی قوتیں کہا ہے، ملائکہ کی تائید، وہ زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں. اس دور میں زمانے کے تقاضے اس طرح سے بڑھے
کہ رفتہ رفتہ نظام سرمایہ داری ہر ایک کی نگاہوں کے اندر قابل نفرت قرار پا گیا. یعنی اتنی سی چیز تو اب میں یہ نہیں رہ رہا خدا نہ کردہ کہ میں وہ کریڈٹ لوں گا کہ میں نے لکھی نظام ربوبیت، میں تو یہ کرتا گیا، قرآن کی آواز تھی. زمانے کے تقاضوں نے اتنا یہ کیا کہ نظام سرمایہ داری یا کیپیٹلسٹک سسٹم جو ہے وہ اب ہر ایک کی نگاہوں میں قابل نفرت قرار پا گیا. تو یہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ تو اس کا ہو گیا. کوئی اب فخر سے نہیں کہتا. بڑی بڑی سرمایہ دارانہ سلطنتیں بھی اپنے آپ کو اب ویلفیئر اسٹیٹ کہنے لگ گئی ہیں. ایسی مملکتیں جن کا مقصد عوام کی بہبود ہو، یہاں تک وہ آ گئی ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز جو تھی وہ میری ہی ان کوششوں تک محدود تھی، لیکن آواز اٹھ رہی تھی، پھیل رہی تھی. کائناتی قوتیں، اب میں آؤں گا، وہ اس کا کچھ ساتھ دے رہی تھیں اور پھیلا رہی تھی. اور میں اس یقین کے ساتھ اپنے اس چیز پہ بھی قائم تھا اور بڑھتا بھی چلا جا رہا تھا کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ آخر الامر اسی نظام نے لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نظام نے ہر انسانوں کے ہر وضع کردہ نظام پر غالب آ کر رہنا ہے. میرا یہ ایمان ہے. تو اس سہارے سے چلتا جاتا تھا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا مذہب پرست طبقے کی طرف سے تو مخالفت ہونی تھی، حکومتوں کی طرف سے بھی بہرحال مخالفت تھی. ہمارے ہاں تو نظام سرمایہ داری ہے، وہ بھی چیز. تو کہیں سے یہ نظر نہیں مجھے آتا تھا کہ یہ جو مؤثر گوشے ہیں وہاں سے بھی اس کی تائید کبھی ہو سکے گی. میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ جب انتہائی تباہی آئے گی اس نظام سرمایہ داری کے الٹنے کی تو اسی کے ساتھ ہم بھی پسیں گے، کیونکہ یہاں تو اس تصور کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں اٹھتا تھا. لیکن ابھی حال ہی میں ایک ایسی آواز اٹھی ہے کہ جس نے اس میرے یقین کو تو ایمان تک پہنچا دیا. اور یہاں ایک نظر آیا کہ فضا میں ایک انقلابی لہر برپا ہوئی ہے. یہ آواز کہاں سے اٹھی؟ گزشتہ اپریل میں حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی مقرر کی، اس کا نام تھا کمیٹی آن اسلامائزیشن. اسلامائزیشن آف اکنامکس. اقتصادیات کو، یہ اسلامائزیشن کا لفظ آج کل ایک عام چل پڑا ہے، ایک اصطلاح وضع ہوئی ہے. بڑا غلط مفہوم ہے اس چیز کا. اسلامائزیشن کے معنی ایک نظام کفر کا ایک نظام ہے. کہا جائے اسلامائزیشن، اس کو اسلامی بنانا. کفر کے نظام کو اسلامی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسلامی نظام میں بدل سکتے ہیں یا اس کی جگہ اسلامی نظام دے سکتے ہیں. اسلامائزیشن کا لفظ اگر آپ دیں گے تو اس کے معنی ہوں گے، آپ کہیں گے نا کہ جی شیو جی مہاراج جو ہیں ان کے دیوتا، اسلامائزیشن اس کو کی جائے تو اس کی جائے. وہ تو اس کی جگہ خدا لائیں گے اور وہ ختم ہوگا. جعل حق زحق الباطل، وہ طریقہ یہ ہے. اسلام اس کی جگہ لے گا، اس کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا. شیو جی کو مسلمان کیا کریں گے آپ؟ بہرحال یہ ایک چل پڑی ہے ہمارے ہاں ایک روش. وہ اصل میں نیشنلائزیشن کا ایک ہمارے ہاں اصطلاح آئی تھی نا،
اس کی تتبع میں یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے، اسلامائزیشن، ان کو اسلامی بنانا غلط۔ اسلام مفاہمت ہی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، پیوند سازی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو غیر اسلامی نظام کو جڑ سے اکھیڑ کے اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کیا جائے گا، اس کا تو نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کفر کے نظام کو مسلمان بنانا۔ بہرحال کمیٹی یہ انہوں نے مقرر کی، اس کمیٹی نے اپریل میں وہ مقرر کی، مئی میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ کمیٹی مشتمل تھی ان حضرات پر: پروفیسر سید نواب حیدر نقوی، ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اسلام آباد۔ آپ احباب میں سے اکثر واقف ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ، گورنمنٹ کے ہاں کی یہ چیزیں۔ ایک یہ ان کے چیئرمین تھے مسٹر ایچ یو بیگ، سیکرٹری منسٹری آف فائنانس، اسلام آباد، ایک ممبر۔ پروفیسر رفیق احمد، پرو وائس چانسلر، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ممبر۔ اور پروفیسر میاں ایم نذیر، پروفیسر آف اکنامکس، پشاور یونیورسٹی، ممبر۔ اپریل میں کمیٹی مقرر ہوئی، مئی میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ وہ رپورٹ جو تھی وہ کتنے مہینوں تک باہر نہیں آئی تھی، گزشتہ نومبر میں اس کے متعلق اخبارات میں چرچا ہوا تھا۔ تو وہ چونکہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں تھی، نہ ہی یہ تھا کہ وہ آفیشیل یوز کے لیے ہے، عام پبلک ڈاکومنٹ تھا۔ وہ رپورٹ میں نے منگائی۔ معاف رکھیے، یہ جو اس قسم کی بیماری کے سانپوں کی لکیریں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، یہ وہ لکیریں باقی ہیں اس فلو کی جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں، اچھا نہیں لگتا یہ۔ شکریہ۔ بڑی مختصر سی وہ رپورٹ ہے۔ رپورٹ کا پہلا صفحہ الٹیے تو وہ جو مطلع ہوتا ہے وہ یوں کہیے کہ وہ عام طور پہ جسٹ ہوتا ہے، اس کو بڑے جلی اور خوبصورت الفاظ میں پہلے ہی صفحے کے اوپر آیت قرآنی ہے، للہ میراث السماوات والارض، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ذاتی ملکیت کی کسی کو اجازت نہیں۔ پہلا صفحہ الٹ کے میں بیٹھ گیا، یا اللہ یہ کہاں کی ہوا؟ پھر دیکھا کہ وہ وہی رپورٹ ہے، کچھ اور پڑھ رہا ہوں۔ وہی رپورٹ تھی اور نہیں کچھ پڑھ رہا تھا میں۔ اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ اسلامی اقتصادیات یا معاشیات کے متعلق تفاصیل تو بہت سی آئیں گی، لکھی جائیں گی، اس کا جو نقطہ ماسکہ ہے وہ یہی آیت ہے۔ ذاتی ملکیت کسی چیز پہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور اگلے صفحے پہ تھا کہ ادھر سے یہی نہ آپ سمجھیے کہ سرمایہ داری کا نظام وہ ختم ہوا کیونکہ ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ تھا کہ ذاتی ملکیت اسٹیٹ یا مملکت کی بھی نہیں ہو سکتی، یہ کمیونزم ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ ملکیت تو اس میں صرف خدا کی رہے گی، مملکت کو اس کا انتظام کرنا ہوگا۔
اور اگلی شق یہ تھی کہ انتظام کس مقصد کے لیے کرنا ہوگا کہ معاشرے کے ہر فرد کو ضروریات زندگی بہم پہنچتی رہیں. اگر آپ حضرات نے میری کتاب نظام ربوبیت دیکھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ہر چیپٹر کے عنوانات ہیں یہ. میں نے کہا کہ اسلامی مملکت اسلامی ہوتی اس وقت ہے جبکہ اس مملکت کے اندر کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے. اس نے کہا کہ یہ ذاتی ملکیت کے اندر زمین ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں دولت جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی اس میں آتی ہے. تو آگے اس کے یہ ہے کہ اس کی تقسیم نو کیسے ہوگی. اس کا عنوان ہے کہ یہ نظام عدل اور احسان کی قرآنی آیت پر مبنی ہے. کا عدل کے معنی یہ ہے کہ جس برتن میں جتنا یہ مثلا پانی گلاس میں آ گیا ہے ضرورت کے مطابق اتنا ہی ہے، اس میں اور ڈال دیا جائے تو وہ اوپر سے اوور فلو کرے گا. زائدہ ضرورت اس کے اندر نہیں رہے گا، اس سے باہر جائے گا. کہا یہ عدل ہے. جائے گا کہاں؟ جہاں پانی نہیں ہے نشیب میں، یہ وہاں جائے گا اور اس کو بھر دے گا. یہ احسان ہے. کہاں کہ دونوں کا لیول برابر ہو جائے گا. میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ میں وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں. میں کہا کہ یہ کچھ تعجب کی بات نظر آئے گی کہ یہ لیول برابر ہو جائے گا. تو یہ جو طبقات ہیں یہ امیر اور غریب کے تفاوت کے، اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہی تو ابلیسی نظام ہے، یہ خدا کے مقرر کردہ پیدا کردہ نہیں ہے. امیر اور غریب کے طبقات جو ہیں یہ انسانوں کے پیدا کردہ ہیں، انہی سرمایہ داروں کے پیدا کردہ ہیں. خدا تو نہ کسی کو امیر پیدا کرتا ہے نہ غریب پیدا کرتا ہے. اسلام کے معاشی نظام میں یا اسلامی مملکت کے اندر امیر اور غریب کے طبقات ختم ہو جائیں گے. سن رہے ہیں آپ؟ یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آج کل بہت زور دیا جا رہا ہے انٹرسٹ فری اکانومی. کہا کہ انٹرسٹ کا ترجمہ سود کر دیا اور پھر اس پہ باتیں شروع ہو گئی. کون سا سود حلال ہے، کون سا سود حرام ہے، اس کو یوں نہیں یوں کر دیا جائے تو پھر جائز ہو جاتا ہے. میں کہا ہے کہ یہ سود کا تو لفظ فارسی کا ہے، قرآن کا لفظ ربا ہے. نزول قرآن کے زمانے میں یہ کیپٹلزم کی اصطلاح دنیا میں نہیں تھی. قرآن کریم نے کیپٹلزم کے لیے ربا کی اصطلاح استعمال کی ہے. ربا کے معنی ہے کیپٹلسٹک سسٹم. نظام سرمایہ داری کو قائم رکھ کے کوشش کرنا کہ اس میں سے ربا ختم ہو جائے، اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ شیخ چلی کی باتیں ہیں. وہ انگریزی میں ڈان کوکساٹ ہوتا ہے نا ایک، اس
کے بعد لکھا ہے کہ یہ کچھ کوشش کے صاحب یہ سود نہیں بلکہ وہ شرکت منافع جسے آپ کہتے ہیں نا کہ منافع میں شراکت، انٹرسٹ پارٹنرشپ، اس میں کہا یہ ہے کہ اس سے صرف یہ نام ہی نہیں بدلا بلکہ یہ خطرناک قسم کی کیپٹلزم کی ایک نئی بنیاد ڈال دی گئی. انٹرسٹ کی تو پھر بھی کچھ شرح ہوتی تھی، ذرا زیادہ کوئی لیتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ اتنا لے گیا تو آئی مت جاتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا. لیکن منافع کے اندر حصہ تو آپ 100% حصہ لے سکتے ہیں. یہ پوچھو ذرا تاجروں سے کہ کتنا ہوتا ہے ان کا. اور آگے کہا گیا ہے کہ صاحب یہ علاج جو ہے یہ بتانا غریبی کا کہ یہ 2.5% والی زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور کرنا کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ سوچنے والے اکنامکس کی الف بے سے بھی واقف نہیں. کہا یہ زکوٰۃ 2.5% کا نام ہے نہیں. یہ تو قرآن کا جو معاشی نظام کا مقصود و مفہوم ہے نشو و نما دینا، یہ تو اس کی ایک علامت سمبل سی چیز ہے جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھیں کہ یہ ہے نظام اسلام کا جو اسلامائزیشن کہا جا رہا ہے، یہ اکنامکس ہے. میں اس کے موٹے موٹے جو عنوان ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ان خطوط کے اوپر اثر نو تقسیم کیا جائے گا اس تمام چیزوں کو، پھر یہ نظام بدل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے اس منتہا تک جو پہنچنا ہے ایک دن میں نہیں پہنچا جائے گا، قدم بقدم پہنچا جائے گا. اس عبوری دور کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ جن میں جمپ کر کے وہاں نہیں جایا جائے گا. قرآن میں بھی عبوری دور کے لیے دیے ہوئے ہیں قوانین، اس طرح سے جایا جائے گا، لیکن اس منتہا کو پہلے سامنے رکھ کے مقرر کر کے پھر قدم اٹھایا جائے گا، اور ہر قدم یہ دیکھا جائے گا کہ ادھر اٹھ رہا ہے یا نہیں. اس بیماری کے زمانے میں کچھ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ کتنی سی مجھے فرصت مل گئی، مجبوراً جو لیٹا رہا. میں نے اس رپورٹ کا تجزیہ کیا. پہلے میں نے یہ بتایا کہ قرآن کا نظام معاشی جو ہے اس کے سیلین فیچرز جو ہے، اہم عنوانات اس کے کیا ہیں، میں نے انہیں نظام ربوبیت میں کس طرح سے لکھا تھا، اور اس کے بعد میں نے پھر یہ جو رپورٹ ہے اس کا اسی طرح تجزیہ کر کے اور اس رپورٹ کو سامنے وہ دیا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ رپورٹ تو مئی میں شائع ہوئی تھی، وہ باہر ہی نہیں ابھی تک آئی تھی، معلوم نہیں اس کو عام کیوں نہیں کیا گیا. لیکن یہ ایسی چیز تھی جس کی اہمیت اتنی تھی میرے نزدیک قرآن کریم کی روح سے کہ اس کا عام کرنا نہایت ضروری تھا. چنانچہ اس کے لیے یہ پیمفلٹ چھاپ دیا گیا، مختصر سا ہے، 16 صفحے کا. اس کا عنوان میں نے یہ لکھا تھا کہ سنیے
قرآن کی آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ یہ پیمفلٹ باہر موجود ہے. اسے آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ میں نے جو ابھی کہا تھا نا کہ یہ کچھ کائناتی قوتیں ہیں، کچھ زمانے کے تقاضے ہیں جن کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے. تصور میں بھی نہیں یہ آ سکتا تھا کہ حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بیٹھتی ہے کہ موجودہ نظام جو ہے کیپیٹلسٹ سسٹم ہمارے ہاں کا، اس میں کچھ اسلامائزیشن کی بات کی جائے، اور وہ کمیٹی یہ رپورٹ پیش کرتی ہے. مجھے بے ساختہ یہ بات آئی کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ میں نے جو بات 25 سال پہلے کہی تھی، کہتا چلا آ رہا تھا، کوئی اس کا سیکنڈ کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اب خود ایوان حکومت سے بیان ہی وہی چیز جو ہے ان کی ایک خصوصی کمیٹی کی رپورٹ کی شکل میں سامنے آئی. اب وہی حرف جنوں سب کی زبان ٹھہری ہے، جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے؟ قرآن کی بات، اس کا جو فرسٹ سپارک ہوتا ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں موٹروں کا، میں جانتا نہیں، کہتے یہ ہے کہ فرسٹ سپارک کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. فرسٹ سٹارٹ دے اور اس کے بعد پھر استقلال کے ساتھ اس کے اوپر جمع رہتا. تنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. میں بارگاہ عزی میں سربت سجود ہوں کہ اس نے میری بڑی ہی ناکام سی کوششوں کو میری زندگی میں ہی اتنا شرف قبولیت بخش دیا ہے. انہوں نے بھی یہ لکھا یہ ہے کہ ہم نے یہ ایجنڈا بھی پیش کیا ہے حکومت کے سامنے کہ وہ اب اس ایجنڈے کی آئٹمز کو لے کے خود دیکھے کہ اس پہ عمل پیرا کس طرح سے ہوا جائے گا. کہ یوں وہ بات ہے جو آگے چلے گی. لیکن بہرحال گورنمنٹ کے، حکومت کے ایک ڈاکومنٹ کے اندر یہ ایجنڈا آ گیا ہے کہ جسے اسلامی نظام اقتصادیات کا کہا جائے گا، وہ یہ ہوگا. تفاصیل انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود ورک آؤٹ کیجئے بیٹھ کے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن نصب العین یہ ہوگا جو ہم نے بتایا ہے آپ کو. اور اس میں سے ہر شق جو انہوں نے تجویز کی ہے اس کے نیچے قرآن کی وہ آیت کوڈ کی ہے جو میں نے نظام ربوبیت میں لی ہوئی. قرآن کی آیتیں، اگرچہ انہوں نے ترجمہ ہی دیا کیونکہ انگریزی میں ہے رپورٹ، لیکن وہی قرآن کی آیتیں ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کثر حکومت میں سے میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ پہلی رپورٹ ہے جس میں قرآن کی آیتیں بھی کبھی آئی ہیں، اور ہر شق کے نیچے قرآن کی آیت. یہ تو رہی اس رپورٹ کی بات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتفاق ایسا ہے کہ آخری 12 دسمبر کا تھا، اس میں زیر نظر آیت ہی یہ تھی کہ جب تک اقتصادی مسئلے کا حل نہیں ہوگا انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی. اور قرآن کریم نے نظام سرمایہ داری کی جو بنیاد تھی، جو ان کے ہاں کی دلیل تھی، آج بھی وہی دلیل دی جاتی ہے
یہ فری انٹرپرائز والی جو بات ہے نا نظام ربوبیت، نظام سرمایہ داری میں، اس پہ دلیل ہی یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے، اپنی ہنرمندی سے، اپنی کاریگری سے وہ جتنا جی چاہے کمائے، اور وہ اس کا حق ہے، کوئی دوسرا اس میں دخل ہی نہیں دے سکتا. نان انٹرفیئرنس ہوتا ہے نا اس کے اندر. قرآن کریم نے یہ کہا تھا بل ہی فتنہ تم. عزیز عالمان سوچئے کیا کہتا ہے قرآن. ہیا فتنہ تم، یہ دولت کے انبار، یہ اس طرح زمینوں کے اتنے بڑے رقبے اور کترے، اس نے کہا یہ تو اس کے ہاں کی محسوس شکلیں ہیں، اصل چیز یہ ذہنیت ہے. ہیا فتنہ تم. آج حکومت کے ایوان سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہیا فتنہ تم. یہ ہے اصل فساد آدمیت کی جڑ. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب آئیے قرآن کی طرف. یہ سارا نظام گرا کے اس نے یہ کہا تھا سرمایہ داری کے نظام میں آہستہ آہستہ یہ جو 80-90% آبادی ہوتی ہے انسانوں کی، غریبوں کی آبادی، وہ کشاکش روزگار، اتنی مہنگائی چیزوں کی، نظم و ضبط کے اندر ابتری، آہستہ آہستہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں بھی خود ہر ایک کی زبان پہ یہ جو ملے گا وہ کہے گا کہ تھی پھر پاکستان کا کی بنے گا جی، پھر ساڈے نال کی ہوئے گا جی. یہ مایوسی کی آوازیں ہیں. مایوس اسے کہتے ہیں کہ جس کو صحرائے لق و دق صحرا کے اندر کیا بات تھی اس قوم کی کہ جس کو نشان راہ نہ ملے، جس کو راستہ نہ ملے وہاں. قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ مایوس وہ ہوتا ہے مدل جو سرگرداں ہو راستے کی تلاش میں اور راستہ ملے نہیں اس کو. راستہ اگر سامنے ہو اور معلوم ہو تو تھکا ہوا ہو، درماندہ ہو، تنہا ہو، کوئی بھی مشکلات ہوں، وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ مشکلات پر قابو پانے کی تدبیریں سوچتا ہے. یہ سارا کچھ گرانے کے بعد کہ کس طرح سے ان لوگوں نے رزق کے سرچشموں کے اوپر یہ سام کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی آبادی جو ہے خدا کے بندوں کی، ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. یہ تفاوت کہاں تک بڑھتا ہے. 31 دسمبر کے نوائے وقت میں ایک چھوٹی سی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ یہیں غالباً ساہیوال کے ضلع کے اندر ایک ذمہ دار ہے، اس کا ایک باز چوری ہو گیا جس کی قیمت 12 لاکھ روپیہ تھی. کہا کہ یہ وہ کیسے؟ اس کے پروں پہ لکھا تھا 12 لاکھ روپیہ. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دربار خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ پاک بٹن والے، جن کا بہشتی دروازہ کھلتا ہے اسی محرم میں، اس کے جو سجادہ نشین ہیں قطب صاحب، انہوں نے 12.5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت پیشکش کی تھی اور اس نے نہیں دی تھی.
29 دسمبر کا نوائے وقت اس کے آخری صفحے کے اوپر اتنی سی یہ خبر ہے چھپی ہوئی. خبر تو اتنی سی ہے، بل ہی فتنۃ قرآن کہتا ہے. وہ جو بہشتی دروازے میں جانے والے ہوتے ہیں انہیں آپ دیکھیے، کان ڈھانپنے کو کپڑا نہیں اس سردی میں ان کے پاس ہوتا، اور وہ پھر اپنی عقیدت پہ، یعنی جو جہالت پھیلائی ہوئی ہوتی ہے ان کے لیے، جو کچھ وہاں جا کے وہ دیتے ہیں اس کی کیفیت باقی کی آپ خود لگا لیجیے اندازہ. میں کیا اندازہ لگاؤں، میں تو اس ایک خبر کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ سجادہ نشین صاحب 12.5 لاکھ روپیہ ایک باز کی قیمت پیشکش کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ اس مقام کے اوپر یہ غریب یہ 80-90% کہ جن پہ عرصہ حیات اتنا تنگ ہو جاتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے، وہ کس طرح مایوسی کے عالم میں پہنچتے ہیں. لیکن قرآن ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ ایسے لق و دق صحرا میں جس کو راستہ نہیں ملتا آواز دیتا ہے دور سے، گمراہ نہیں، میں بتاتا ہوں کون سا راستہ ہے. کیا بات ہے. جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کیا چیز ہے، کہاں سے راستے کی آواز اٹھ کہاں سے رہی ہے. مایوس نہ ہو. اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ٹھیک ہے، اسرفوا علی انفسہم، ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے جو اپنے خلاف زیادتی کر بیٹھے ہیں. یہ بنیاد ذرا دیکھیے نا، یہاں تو قرآن کے الفاظ کی بنیاد دیکھنی چاہیے. یہ جو کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں نا ذمہ دار، کنویں سے وہ پانی چلاتے ہیں، وہ جن نالیوں میں سے گزرتا ہے وہ پنجابی آڑ کہنے انہوں بھی تو لنگڑا. وہ پختہ نالیاں نہیں ہمارے ہاں ہوتی تھی، وہ کچی نالیاں ہوتی تھی سب سے. تو اس میں سے اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ راستے میں ہی وہ کچی سی وہ تو آڑ ہوتی تھی، ادھر سے ذرا مٹی ہٹی تو وہ پانی ادھر کا بہ گیا، کچھ ادھر بہ گیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کھیت میں پہنچے جہاں سے کچھ پیدا ہونا ہے، وہ راستے میں سے ہی ادھر اور ادھر بہتا چلا گیا. اسے اسراف کہتے تھے وہ لوگ. 12.5 لاکھ سے کتنے غریبوں اور کمزوروں کے بچوں کی فصلیں ہری ہونی تھی، راستے میں بہ گیا. کیا لفظ ہے. کہا یہ نظام جب پیدا ہو جائے، وہ پانی کھیتی تک نہ پہنچے کہ جہاں اس نے کچھ پروڈیوس کرنا ہے. یہ نان پروڈکٹیو ہے نا، یہ ساری جو پیشکشیں آپ نے دیکھی ہیں. پانی کھیتی تک نہیں پہنچ رہا، راستے میں بہ رہا ہے. کہا اگر یہاں تک بھی پہنچ چکے ہوئے ہو نا، تمہیں چاہیے کیا. میں نے کہا نا کہ رحمت کے معنی ہوتا ہے سامان نشو و نما جو بلا مزدم و اعظم دے. انسان کے ہاتھ سے جو ملتا ہے وہ رحمت نہیں ہوتا. یہ وہ سامان ہوتا ہے جو رحم مادر میں جنین کو بچے کو ملتا ہے، وہیں سے یہ لفظ رحمت. لا تقنطوا، یہ جو لفظ ہے قناتا، قاف نون توئے کا مادہ بھی جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کا پانی روک لینا. کیا بات ہے.
ایک ایک لفظ میں کیا کچھ کہتا چلا جا رہا ہے. کیا ہے وہ کہ جن کے پانی روک لیے اور جنہوں نے وہ پانی روکے یہ نہیں کیا کہ وہ کھیتی تک پہنچائے، وہ راستے میں لانے شروع ہو گئے 12.5 لاکھ. کہا یہاں تک بھی اگر کیفیت یہ ہے مایوس مت ہو، راستہ ہم بتائیں گے تمہیں. یہ لفظیں اس قسم کی جو ہیں کوئی بات نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس سے ہم سامان حفاظت تمہیں دیں گے. اس وقت تم سمجھ رہے ہو کہ صاحب ہم بات ہی نہیں سکتے، حفاظت کا سامان ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جميعا ہم دیں گے سامان حفاظت. انہ هو الغفور الرحیم، حفاظت بھی وہ کرے گا، سامان نشوونما بھی دے گا. اب اس نے کہا یہ ہے صرف رحمت سے مایوس مت ہو. میں نے کہا ہے نا کہ یاس کے ماں نہیں ہے راستہ نہ ملے اور وہاں کھڑا ہو انسان مایوس کہ کہاں جاؤں. راستے کی نشاندہی کرنا یہ ہے مایوسی سے نکالنا. ضمن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پھر خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو بھائی کہاں بولتے، جتنا جی چاہے گناہ کرتے چلے جاؤ، اس کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، وہ سب بخش دے گا. بچپن میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے واعظ آیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کون کہتا ہے گناہ نہ کرو، بہت جی بھر کے گناہ کرو. وہ گناہ نہ کرو گے تو خدا کی جو بخشش اور مغفرت کی صفت ہے وہ بروئے کار کیسے آئے گی؟ خدا سودا کیا میں دیکھے گا؟ گناہ کرو جی بھر کے، بس ایک درود شریف پہلے ایک درود شریف بار، مرج البحرین یلتقیان، قرآن کی وہ ہے، دو سمندر آپس میں ملیں گے، خزو خاشاک کی طرح بہا کے لے جائیں گے. خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، ایسی خدا کی رحمت. اس مقام پہ وہ کہتا ہے راستے ہی کی تلاش ہے نا، راستہ نہیں ملتا اس لیے مایوس ہے. آؤ ہم بتائیں، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام جتنے ہیں ان سے منہ موڑو. انابہ ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی آتی ہے نا اپنے چھتے کی طرف، یوں آؤ، ایک ایک کلی کا منہ چومو، وہاں سے ایک رس کا قطرہ روز شہد کا اپنے منہ میں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ نکلی ہوئی ہوتی ہیں یہ مکھیاں، ایک ایک جگہ سے یہ چوسو، راستے میں خود ہی نہ کھا جاؤ، آپ ہی نہ تقسیم کرنا شروع کر دو. چھتے میں آؤ، اور یہ جو لاتی ہیں نا یہ مکھیاں، یہ عجیب نظام ہے، یہ تو مطالعہ کے قابل ہے، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ نظام ہے یہ شہد کی مکھی کا. یہ جو لاتی ہیں یہ کما کے باہر سے ہے، وہ اس میں سے یہ نہیں کہ راستے میں سے خود نہیں کچھ لیتی، خود آ کے بھی وہ سارے کا سارا وہاں جمع کر کے بیٹھ جاتی ہیں چھپ کے. وہاں ایک مرکز ہوتا ہے جسے کوئن کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے بچوں کو دیتی، ان کی پرورش کے بعد جو بچتا ہے نا وہ موم والا شہد ہوتا ہے، وہ ان کے حصے میں آتا ہے، یہ جو محنت کر کے لاتی ہے. انیبوا الی ربکم، ربکم ربوبیت دیکھیے، اس کی طرف آؤ جس نے نظام ربوبیت دیا ہے. صرف آؤ ہی نہیں، رپورٹ ہی نہ صرف لکھو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے نظام کو سرنڈر کرو اس کے سامنے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اسے اختیار کرو. اور پھر وارننگ، یہ تو تھا نا کہ مایوس مت ہو،
یہ کہا تھا کہ یہ ہے اس کا طریقہ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ وہ تباہی آ جائے کہ تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے تھے۔ ہم نے تو یہ تباہیاں، یہ عذاب، یہ ساری چیزیں قیامت پہ اٹھا رکھا۔ اکنامکس کا تو سارا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو عذاب کہہ رہے ہیں، یہ تو عذاب وہی ہے جو ان قوموں کے اوپر آتا ہے جہاں ان بیلنس ہوتی ہے تقسیم رزق کی۔ ثم لا تنصرون، اس سے پہلے حد تک تو قومیں جو بڑی بڑی سرمایہ دار ہے وہ پھینکتی رہتی ہیں خیرات کے بھیک کے ٹکڑے۔ ایک وقت ایسا پھر آ جاتا ہے جہاں ان کے مفاد میں یہ نہیں رہتا، پھر وہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر یہ ختم ہو جاتی ہیں قوم۔ لا تنصرون، کرو کیا؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، قرآن تو متعین طور پر بات کرتا ہے سر، میں نظریہ ہی نہیں کرتا۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ جو کہا تھا تو بات کچھ متعین نہیں تھی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ واتبعوا احسن ما انزل، یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں سے جو آسن ہے اس کا اتباع کرو، تو گویا غیر آسن بھی ہے اس کے اندر، اور جو چنگیاں چنگیاں گلاں لے لیا کرو تو باقی چھڑ دیا کرو، معاذ اللہ۔ آسن ہے یہاں اللہ، جو پرابلم سامنے آتی ہے اس کو لو، پھر قرآن کریم نے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے متعلق اس کو دیکھو، پھر دیکھو کہ وقت کا تقاضا، حالات کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق جو ٹھیک طریقہ اس کے اندر قرآن میں دیے گئے ہیں نا، اتنے طریقوں میں سے اس کو وہاں اپلائی کرو۔ اس کی تو ہر تدبیر، ہر تجویز جو ہے وہ ہے ہی حسن، لیکن اپلائی کرنے کے لیے اس میں سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق اس میں سے اس تدبیر کو اپلائی کرو۔ سینکڑوں دوائیاں ہوتی ہیں، یونانی میں تو ہمارے ہاں مفردات ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، طبیبوں کے سامنے ہوتے ہیں، مرض بھی سامنے ہوتا ہے، ہر دوائی کے اندر شفا ہوتی ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس وقت مرض ہے مریض کی، جو حالت ہے مریض کی، اس کے مطابق ان دوائیوں میں سے، ان مفردات میں سے کون کون سی چیز ہے جو اس وقت آسن ہے، یہ معنی ہے قرآن کے آسن کا اتباع کرنا، یہ تدبر کہلاتا ہے۔ یہ جو حالات جہاں سے تم چلے ہو، جیسا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج کے حالات میں جہاں ہم ہیں، یہاں سے جب ہم چلیں گے بڑے آہستہ آہستہ چلیں گے۔ اچھے لوگ ہیں یہ جنہوں نے رپورٹ لکھی ہے، میں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، مبارکباد بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، نظر ایسا آئے گا جیسے رفتار ہماری بڑی سست ہے، موجودہ حالات میں سے وہاں تک جانے کے لیے سست رفتاری سے کام لینا پڑے گا، ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے وسائل کیا ہیں، ہمارے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق قدم اٹھانا ہوگا، جذبات میں نہ آ جائیے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً۔ بعض اوقات تو تباہی بتدریج آیا کرتی ہے، آہستہ آہستہ آیا کرتی ہے، نظر آتی ہے کہ وہ آ رہی ہے، اور اکثر و بیشتر قوموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھی ہو جاتی ہیں قومیں اپنی گمراہی میں، قوت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، تو وہاں جو تباہی آ تو وہ رہی ہوتی ہے بتدریج ہی، انہیں نظر نہیں آتی، انہیں ایسا پتا چلتا ہے کہ اچھے بھلے رات سوئے تھے، صبح اٹھے تو تباہ ہو گئے،
یہ انقلابات جو آج کل مختلف قوموں میں آ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیسے بغتاتن آتے ہیں. اچھی بھلی کل تک ایک سلطنت ہے، اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی موجود ہے، اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے. دوسرے دن صبح اٹھو یک گردش چرخے نیلو فری، نہ انجن بمارت نہ انجینئرنگ، وہ سارا کچھ ہی الٹ جاتا ہے. یہ بغتاتن کے انقلاب کی شکلیں جو ہیں وہ پہلے نہیں آیا کرتی تھی. انقلاب کسی ہلاکو کسی چنگیز سے آتا تھا، اٹھتا تھا، وہ مرکزی ترکستان سے وہ بغداد تک آتے آتے ساری دنیا کو معلوم ہوتا تھا. تو یہاں جو آج اس دور کے اندر جو یہ تباہیاں قوموں کی آ رہی ہیں، یہ بغتاتن آ رہی ہیں. اس طرح بغتاتن وانتم لا تشعرون، تمہارے شعور میں بھی یہ بات نہ ہو کہ یہ کہاں سے تباہی آ رہی ہے، اور یوں تباہی آئے گی، یاد رکھو. کہا تو پھر ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ تباہی آئے تو پھر تمہاری حالت یہ ہو جائے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ وہاں پھر یہ کف افسوس تم ملو، دانت میں انگلی لو اور یہ کہو کہ اوہو، میں نے واقعی خدا کے نظام کی طرف جانے میں بڑی کمی کی ہے، بلکہ میں نے اس کا مذاق اڑایا. کیپیٹلسٹک سسٹم والے مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں، مذاق اڑایا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہو کہ صاحب ہدایت تو خدا نے دینی تھی، وہی دیا کرتا ہے، وہ مجھے اگر ہدایت دے دیتا ہے تو میں بھی بچ جاتا. کہا ہدایت تو ہم نے تمہیں پہلے دے دی، ہم نے تو راستے کی آواز دے دی تھی، تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ ہے صحیح راستہ. اب یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یعنی ہر حجت کا اتمام ہے جو قرآن کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ قومیں اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک دو باتیں نہ ہو جائیں. ایک تو یہ کہ ان میں قرآن کے نظام یا اصول یا قوانین یا اقدار کے سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور دوسرے یہ کہ ان تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہوئی. تو یہ جو چیز وہ کہا ہے نا کہ مجھے اگر ہدایت ہوتی تو کہا کہ یہ تو ہم نے پہلے تمہیں دے دیا تھا کہ راستہ یہ ہے، اس طرف آ جاؤ. تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ راستہ کون سا ہے. باقی قوموں کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں. ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ تو یہ راستہ جو اس نے بتایا ہوا ہے یہ الگ چیز ہے کہ وہ راستے کی حیثیت سے اس کو ہم نہیں لے رہے، لیکن جتنا دہراتے ہیں اس چیز کو، دنیا میں کوئی بھی مذہب اتنا نہیں دہراتا اپنی کتاب کو جتنا ہم دہراتے ہیں اس کتاب کو. ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ ہمارے سامنے سے ہی راستہ نہیں آیا تھا؟ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. کئی دفعہ یہ بھی پہلے بھی ہے. یا یہ تم یہ کہو اس عذاب کو دیکھ کے کہ بار خدایا ایک موقع اور دے دے، پھر دیکھ ہم کیسے اچھے کام کرتے ہیں. اور قرآن نے ہر بار یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں. موقع جب ملے، یعنی یہ ایک اہم چیز ہے کہ اپرچونٹی جب آپ کے سامنے آئے اس کو سینگوں سے پکڑو، ڈونٹ مس دی بس. وہ کہتا ہے کہ زندگی میں مواقع آتے ہیں، تم نے خود تو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب کہتے ہو کہ صاحب دوبارہ اسی قسم کا موقع اگر مل جائے تو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تاریخ کا دھارا پیچھے کی طرف نہیں پلٹا کرتا. جو پانی بہہ گیا پل کے نیچے سے بہہ گیا. یہ اس میں ایک اہم چیز بھی ہے جو کہی گئی ہے
ہر ایک کی زندگی میں اپرچونٹیز آتی ہیں، ہم انہیں مس کر جاتے ہیں، اور مس کرنے کے بعد آخر میں ہر ایک ہم میں سے کہتا ہے کہ صاحب اگر ایک دفعہ اور اسی قسم کے حالات آ جائے تو پھر دیکھو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں صاحب۔ کتنی بڑی چیز قرآن نے کہی کہ فرسٹ اپرچونٹی جو آتی ہے اسی کو پکڑو، اسے نہ مس کرو، بعد میں 1000 مرتبہ بھی تم یہ کہو گے یہ تو دوبارہ نہیں ہو آئے گی۔ کہا کہ بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کہ تمام جتنے اصول ہم بیان کر رہے ہیں یہ سارے تمہارے سامنے آ گئے تھے، آ چکے تھے، یہ تم نے اس کی تکذیب کی۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں بتایا کرتا ہوں تکذیب کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو بات ہوتا ہے کہ انکار کر دینا کہ میں اس کو سچا نہیں سمجھتا، جھوٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ زبان سے کہتے رہنا کہ ہاں صاحب یہ خدا کا کلام ہے، بالکل صحیح ہے، اسی میں ہدایت ہے، سب کچھ ہے، کرنا اس کے خلاف، اسے تکذیب کہتے ہیں۔ کہا کرتے تم یہ تھے، ہدایات تمہارے سامنے آ چکی ہوئی تھی، تم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے یہ راستے کا نشان نہیں آیا تھا۔ راستے کا نشان موجود تھا، تم خود دوسری طرف چل نکلے تھے۔ واستکبر، یا پھر تمہاری جو قوت کا نشہ تھا وہ تمہیں ادھر نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ ساری چیز تھی، اس اعتبار سے تم دونوں ہی انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ دونوں میں کفر ہو گیا، تکذیب بھی ہو گئی، اور نشہ قوت میں بدمستی سے جو کسی نے لاپرواہی برتی وہ بھی کفر ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ظہور نتائج کے وقت پھر آپ دیکھیں گے، جسے کہتے ہیں کہ وہ منہ کالا ہو گیا، اس کا ذلت کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ پھر کس قدر ان کی تذلیل ہوگی قوموں کے اندر، یہ کیسی ذلیل قوم شمار ہوگی اس جہنم میں۔ کہا پھر اس کے بعد دیکھو گے تم کہ یہ قومیں جو ہیں تباہی کے جہنم میں ہوں گی، یہ بھی کہ جو بیچارے ضعیف و ناتواں سے، اور متکبرین ان کے جو تھے قوت کے نشے میں بدمست، ان کی بھی یہ کیفیت ہوگی۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ان کے برعکس وہ کہ جنہوں نے پھر اس نظام کو اختیار کر لیا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، یا ہدایت دی ہے، یا رہنمائی دی ہے، انہیں ہم محفوظ رکھیں گے اس تباہی سے۔ تھوڑا سا وقت ہی ہے، 2 لفظ آ گئے۔ ایک تو ہے نجات کا لفظ۔ دنیا کے ہر مذہب میں نجات کے معنی ہوتا ہے کہ آدمی پہلے ٹھیک اچھا بھلا ہو، پھر کسی مصیبت میں پھنس جائے، پھر اس مصیبت سے اس کی نجات ہو جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے نجات ہو جائے، چھٹکارا ہو جائے، اور مذہب کا معاصر یہی بتایا گیا کہ ہوا ہی کیا، یعنی صبح اچھا بھلا تھا، صحت مند، دوپہر کو بخار ہوا، دوائی دی، شام کو 4 بجے پھر ٹیمپریچر نارمل ہو گیا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا نا جیسا صبح تھا۔ تو گویا یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت، تخلیق کائنات، انسانوں کو بنانا، بھیجنا انبیاء کرام کو، پھر اس کے بعد اگلی دنیا آخرت، سارا یہ سارا اس لیے کہ ایز یو ور ہو جاؤ، مینا سزت خود آئے رہا، یعنی یہ کھیل کیا ہوا، تماشا کیا ہوا کہ جیسا پہلے تھا ویسے پھر ہو گیا۔ تو یہ درمیان میں ایسا کیا کیوں، اور کمایا کیا انسان نے اس سے، حاصل اس کو کیا ہوا؟ جن دنیا کے مذاہب ہیں ان کے اندر نجات کا یہی تصور ہے۔ عیسائیت کے اندر ہر انسانی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ
اپنے ماں باپ کے اولین گناہ کا پشتارا اپنی پیٹھ پر لاد کے آتا ہے یا ملوث ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس دنیا میں اس کا کام یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے وہ داغ دھو دے. وہ عمل سے نہیں دھویا جا سکتا. حضرت مسیح کے کفارے پہ دھویا جا سکتا ہے. وہ کیا ہوا اس کے لیے کہ پہلے تو خدا نے بچے بھیجے جو داغدار تھے, گناہوں سے آلودہ. اس آلودگی کے دھونے کی شکل کوئی باقی نہیں تھی. تو جو میں کہا کرتا ہوں معاذ اللہ عیسائیوں کے اعتقاد کی روح سے کہ وہاں پھر اللہ میاں بیٹھے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ ان کیتا کی جائے یا میں گھر بیٹھا ہے گا. تو یہ تو سارے جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار پیدا ہو رہے ہیں, سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تو بیٹے نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ مجھے بھیج دیجئے, مجھے یہ لوگ سلیب دے دیں گے, میرا خون بہا جو ہوگا نا اس کے صدقے میں آپ انسانوں کو معاف کر دیجیے گا. انہوں نے کہا واہ واہ جیودا رہو, اللہ بچے دے ہم آیا نا بچہ. تو اس طرح سے وہ جو کفارہ ہے اس حضرت مسیح کا, وہ ان کو نجات دے گا, ان انسانوں کو اس سے جو وہ علائش لے کے آئے تھے. اس کے معنی نجات. یہودیوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے صاحب, ہم تو جائیں گے نہیں, چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے. وہ اس وقت تک جب تک ہمارے ان بڑوں بوڑھوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں لے گئے یا پولیس حوالات میں, نہیں تو انہوں نے شام میں ضمانت دوا لے ہونی تھی. وہ جتنے دن ان کو لگ جائیں گے نا یہ پتہ لگنے کے بعد ہمارے تک آنے میں, بس وہاں تک ہم رہیں گے, پھر وہاں سے وہ چھڑا دیں گے ہم. ہندو نے کہا کہ جو بچہ یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی سور, کوئی کتا, کوئی شودر وغیرہ, پچھلے جنم جو تھا اس کے برے کرم ان کی پاداش میں یہ کچھ وہ کر کے آتا ہے, اس میں یہ پھنسا ہوا ہے. یہ چکر ہوں گے 33 کروڑ. اس 33 کروڑ چکر کے بعد جیسا پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا نا, پھر یہ ویسا ہی ہو جائے گا. یہ کان چکر جیڑے نے کہا دے دیتے سارے, پھر ویسا ہی ہو جائے گا. ہمارے ہاں بھی نجات کا یہی تصور ہے. شفاعت کو چھوڑ دیجئے, جن کو جہنم میں جانا بھی ہے نا, تو اس میں جہنم میں جانے کے بعد کچھ سزا بھگت کے وہاں سے, اور پھر اس کے بعد سارے جنت میں آ جائیں گے کوئی شفاعت کے ذریعے سے. اور ہمارے یہاں کے جو فیلسوف بڑے بڑے ہیں صاحب, وہ تو بتاتے یہ ہیں کہ جیسے وہ دھوبی کپڑے کو بھٹی پہ چڑھا دیتا ہے نا تاکہ اس کی میل ویل کٹ جائے اور اس کے بعد پھر وہ سفید ہو جائے, تو بس یہ ہے سارا جہنم جسے کہتے ہیں. ایک اور تھے, انہوں نے کہا سینیٹوریم ہے, سب دکھ دے مریض ہوتے بھیجے جائیں گے جہنم میں, علاج ہونے کے بعد. یعنی بات وہی ہے, نجات کے معنی جو ہیں جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا. یہ تصور قرآن نے غلط کیا. کچھ اچیو تو کچھ نہ کیا نا. ایک لفظ ہے انگریزی زبان کا, سیلویشن میں اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی. یہ سارا قصہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے. قرآن نے اس کے لیے بمفازت لفظ کہا ہے, اچیومنٹ اس کا ترجمہ ہے عجیب. ان قوانین کے اتباع سے, ان کی عطایت سے, اس نظام سے اچیومنٹ ہوتی ہے. اچیو کرتا ہے کچھ, ایز یو آر نہیں ہوتا, وہ اچیومنٹ ہوتی ہے. لا یمسہم السوء, حفاظت یہ ہوتی ہے اس کی کہ یہ نامواریاں وغیرہ جو ہیں اس کا چھوتی نہیں. ولا ہم یحزنون, خوف تو پہلے ہی ختم کیا تھا. یہ حزن کی بات بھی بڑی عجیب ہے, دل گرفتگی میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. وہ جو افسردگی چھا جاتی ہے انسان کے اوپر, حزن و ملال ہمارے ہاں بھی بولتے ہیں. عربوں کے ہاں حزن کا لفظ متکرر معنوں میں تو استعمال کرتے تھے. عام طور پہ استعمال کرتے تھے کہ شام کے وقت مزدور گھر آئے اور بچوں کے پاس کھانے کو نہ ہو تو جو اس کی حالت ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں. کہا پھر حزن کسی کو نہیں ہوگا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. کہا سوچو تو صحیح کہ پیدا کر دے وہ
اور پھر ان کو سامان پرورش نہ دے، یہ کوئی خدا ہونے والی بات ہے؟ آپ تو اپنے ملازم کو، نوکر کو جب روٹی پہ رکھیں، اسے روٹی نہ دیں 2 وقت کے لیے، آپ اندازہ لگائیے معاشرے میں کیا کہلاتے ہیں۔ خالق و کل شے، کسی نے اپنی پسندگی سے، مرضی سے، اختیار سے، چوائس سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پیدا کر دو۔ پیدا ہم نے کیا تھا، جب ہم نے پیدا کیا تھا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سامان پرورش سے نوازیں۔ کل شین وکیل، وکالت جو ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے کسی چیز کی لینے کی، بھروسہ، کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں۔ ہم پہ بھروسہ کرو۔ مرتا ہے انسان اس وقت جب وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جتنا کچھ سامان نشو و نما ہے، اس کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں رہنی چاہیے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جو اس سے انکار کرتے ہیں نقصان ان کا ہوتا ہے، گھاٹے میں وہ رہتے ہیں۔ ایک آیت اور آ جائے تو پھر دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، 2-1 منٹ۔ قل افغیر اللہ تامرنی اعبد ایھا الجاہلون، وہ لوگوں جو ان حقیقتوں سے واقف نہیں، تم تو اس راستے غلط پہ جا ہی رہے، تم کیا مجھے بھی یہی چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح انہی غلط راہوں کے اوپر چل جاؤں، اس کی معصومیت اختیار نہ کروں؟ جاہل ہوں، کیا بات ہے سر۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور ہم نے تو رہنمائی کے لیے تمہاری طرف وحی کی، تمہارے سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کی طرف بھی وحی کی، ہر قوم کو ہم نے صحیح راستہ دکھایا ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لیکن اگر خدا کے نظام کے ساتھ تم دوسروں کے وضع کردہ نظاموں کو بھی ملاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کفر ہی نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دو، اس میں پیوند سازی کرو، اس کے اندر اپنی طرف سے ملائے ہوئے نظام اور قانون کو بھی ساتھ اس کے ملاؤ۔ لَيَحْبَطَنَّ، کہنا سارے ہماری غارت ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو جائے گا کہ جتنا خدا کا وہ نظام کا حصہ تم نے لیا ہے اتنا مل جائے گا اور باقی دوسرا غارت ہو جائے گا۔ شرک تو چیز ایسی ہے، اور دودھ کی ایک کڑائی کے اندر ایک چھینٹا دہی کا دے دیا جائے سارا دودھ پھٹ جاتا ہے۔ کہتا پیوند سازی نہیں، توحید ہے۔ یا سراپا نالا بن جا، یا فغاں پیدا نہ کر۔ ولا اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، وہاں نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، صرف اس کے نظام کی اطاعت کر اور دیکھ پھر تیری بکری کتنا دودھ دے دی۔ شاکرین، وہ بکری کہ جس کے تھنوں سے دودھ کے قطرے خود ٹپک رہے، خود ٹپک رہے۔ دیکھ پھر ہاں، اور آگے ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے خدا کے متعلق کبھی صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں۔ یہ بات بڑی اہم شروع ہو گئی عزیزان ایمان، اسے ہم آئندہ لیں گے۔ سورہ الزمر کی آیت 66 تک ہم آ گئے ہیں، 67 سے آئندہ لیں گے۔ صحت اچھی رہی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ شیخ صاحب نے مجھے اور بھی ایک پیمفلٹ دیا ہے، 2 قومی نظریے کا ایک پیمفلٹ کہتے ہیں، اور بھی چھپ کے آ گیا، یہ بھی باہر ہے۔ وہ پہلا تو میں نے خود